عورت اور مرد جو ہے وہ جسمانی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا رتبہ، ان کے حقوق اور ان کی صلاحیت ایک جیسی جو انسانی معاشرہ ہے یہ مسلسل سفر کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جینڈر ایکوالٹی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ طاقت کے اصول سے انصاف کی اقدار کی طرف تو میڈیا اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جو طاقتور ہے وہ وسائل میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔ تضاد گردی کی بات آتی تو کہیں اور ہوا کرتی ہے، مختلف اٹھا کر پروموٹ کیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جینڈر ایکوالٹی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ بنیادی سوالات آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں، پاکستان کے ایک بہت ہی نامور سینئر جرنلسٹ، ایجوکیشنسٹ اور ہیومن رائٹس ایڈوکیٹ مسٹر وجاہت مسعود صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو آن دی شو۔ اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں مس عاتقہ رحمان۔ تو سر، آج سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جینڈر ایکوالٹی کا اصل مطلب کیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ پاکستان کو ایسے کون سے مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیے، جینڈر ایکوالٹی یا صنفی مساوات جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک بہت سادہ سا اصول ہے۔ ہم یعنی جو انسانی معاشرہ ہے یہ مسلسل سفر کر رہا ہے طاقت کے اصول سے انصاف کی اقدار کی طرف۔ جب ہم جنگل میں رہتے تھے، جب جسے ہم اسٹیٹ آف نیچر کہتے ہیں، اس میں جو ہے جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے، جو طاقتور ہے وہ وسائل میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔ انصاف کی جو اقدار ہیں، انصاف کے جو اصول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وسائل کی تقسیم ہے، یہ جو عزت، احترام، حقوق کی باتیں ہیں، جو طاقت کی بنیاد پہ طے نہیں پاتی، اس کا کچھ اور اصول ہے، اور وہ اصول جو ہے وہ ہمیں بیان کیے ہیں جو آرٹیکل 1 ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا۔ اس پہ کہا گیا ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ جسمانی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا رتبہ، ان کے حقوق اور ان کی صلاحیت ایک جیسی۔ یہ وہ اصول ہے جو ہمارے ملک کے آئین میں آرٹیکل 25 میں، آرٹیکل 25 میں بیان کیا گیا ہے کہ صنف کی بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن یا تمیز یا امتیاز یا تفریق نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے 1995 میں جو انٹرنیشنل کووننٹ اگینسٹ فار دا ایریڈیکیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، جس کو ہم CEDAW کہتے ہیں، ہم نے اس کو سائن کیا ہے، ہم نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے۔ ہمارے ملک کا آئین، بنیادی حقوق کا چارٹر اقوام متحدہ کا، اور یہ جو کنونشن ہے، یہ سب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سوسائٹی کو بالآخر اس طرف جانا ہے جہاں عورتوں اور مردوں میں جسمانی فرق تو باقی رہے گا، لیکن ان کے لیے معاشی مواقع ایک جیسے ہونے چاہیے، معاشرتی احترام ایک جیسا ہونا چاہیے، قانونی حقوق ایک جیسے ہونے چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کسی ملک کی سیاست میں، اس کے بندوبست میں، اس کی فیصلہ سازی میں جو شرکت ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اس بنیاد پہ ہمارے ملک میں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ظاہر کہ تھوڑا کسی قدر پسماندہ ملک ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی، سیاسی طور پہ بھی ہمارے یہاں کھڑ رہا ہے، تو اس پہ کچھ مسائل ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس پر جو جینڈر پیرٹی کی درجہ بندی آئی ہے، اس میں ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے 160 کے قریب ممالک میں نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہے۔ یمن، عراق اور افغانستان، ان 3 ممالک کو چھوڑ کے باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ہم سے آگے ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ خاص طور پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جنوبی ایشیا، جہاں پہ اگر انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ایسے ممالک ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم جو ہے وہ پیچھے ہوں جینڈر پیرٹی کے اصولوں پہ، صنفی مساوات میں، قوانین کی سطح پہ بھی، معاشرتی اقدار کی سطح پہ بھی، تو یہ کچھ اچھی صورتحال تو نہیں ہے۔ جی تھینک یو سر، آپ نے جو ہے پاکستان اور انٹرنیشنل دونوں اسپیکٹس کے اوپر بات کی جینڈر ایکوالٹی سے ریلیٹڈ۔ سر، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں سول سوسائٹی جینڈر ایکوالٹی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ سول سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ انیشیٹو، ہر وہ سرگرمی جو حکومتی جو وسائل کی بجائے معاشرہ، شہری اپنے پہل کاری پہ، اپنے انیشیٹو پہ شروع کرتے ہیں، وہ سول سوسائٹی کہلاتی ہے۔ تو عورتوں کے جو حقوق ہیں، اس زمن میں ہماری ہسٹری جو ہے سول سوسائٹی کی وہ بہت ہی تابناک ہے۔
ہمارے یہاں مئی 1948 میں پاکستان کی عورتوں نے آل پاکستان ویمن ایسوسیشن قائم کی تھی، جب عورتوں کے حقوق کے خلاف جو ہے وہ کچھ باتیں ہو رہی تھیں. تب سے اب تک پاکستان پہ جب مشکل وقت آیا ہے، پاکستان کی عورتوں نے اور پاکستان کی سول سوسائٹی نے پورا حصہ ڈالا ہے. ہمارے ملک کی تاریخ میں محترمہ فاطمہ جناح ہے، جنہوں نے اس وقت ایک ایسے صدر کی مخالفت کی جس کے مقابلے میں انتخاب لڑنے کے لیے اس ملک میں کوئی مرد سامنے آنے کو تیار نہیں تھا. ہماری تاریخ میں نصرت بھٹو ہے، ہماری تاریخ میں بے نظیر بھٹو ہے، ہماری تاریخ میں جو ہے وہ کلثوم نواز ہے. ہماری تاریخ میں آج بھی آپ دیکھیں گے عورتیں جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں اسمبلیوں کے اندر، اسمبلیوں کے باہر. اور پھر خاص طور سے ہمارے یہاں 1962 میں آئلی قوانین آئے تھے. ان کے معاشرے کے جو رجت پسند یا قدامت پسند طبقات ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی مزاحمت کی. عورتوں نے سامنے آ کے دلیل سے کتابیں لکھی ہیں، مختلف طرح کی سرگرمیوں میں گئی ہیں. کیا ہم پاکستان کی تاریخ سے محترمہ عاصمہ جہانگیر کو خارج کر سکتے؟ ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے شرکت گاہ، 1976 سے عورتوں کے حقوق کے لیے اس نے اتنا کام کیا ہے آگہی پھیلانے کے لیے. ہمارے یہاں عورت فاؤنڈیشن ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے. ہمارے یہاں شاید ہی کوئی قصبہ، شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جہاں سول سوسائٹی جو ہے وہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے کام نہ کر رہی ہو. مشکل یا جسے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ اس سطح پہ حساس نہیں ہیں اس معاملے پہ کہ ایک تو بذات خود یہ براہ راست ناانصافی کی شکل ہے. عورتوں اور مردوں میں جو امتیاز ہے یہ ناانصافی ہے، لیکن اس کے سیاسی اور معاشرتی اور سب سے زیادہ معاشی اثرات ہیں. اگر آپ کو معاشی اثرات کا فرق دیکھنا ہو تو آپ بنگلہ دیش دیکھیے. اگر بنگلہ دیش میں پچھلے 5 یا 10 برس میں اپنی جو ایکسپورٹس ہیں، اپنی جو برآمدات ہیں، ان کو آگے لے کے گئے ہیں، ان کے ملک نے مجموعی طور پہ معاشی ترقی کی ہے، تو اس کا کوئی اگر آپ ایک سنگل فیکٹر نکالیں گے تو وہ اس ملک کی معیشت میں عورتوں کا حصہ ہے. ہم نے اپنے ملک میں عورتوں کو جسے مؤثر طور پہ ورکنگ فورس کا منفعت بخش پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے باہر کیا ہوا ہے بائی اینڈ لارج. لیٹس ناٹ جج پاکستان بائی سٹیز لائک لاہور، کراچی اینڈ اسلام آباد، اس طرح کے بڑے شہروں کو چھوڑ کے. تو ہمارے یہاں بہت اس زمن میں مشکلات ہیں، اور ہمارے یہاں اس زمن میں پروپیگنڈا بھی بہت ہے. ہمارے یہاں اس پہ منفی پروپیگنڈا ہے، منفی رویے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہمارے یہاں ایسے افعال پائے جاتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ چولہے پھٹنے کی وارداتیں تو انڈیا میں ہوا کرتی تھی، موسیقی اٹھا کے اپنے ملک میں لے آئے ہیں. تیزاب گردی کی وارداتیں تو کہیں اور ہوا کرتی تھی، موسیقی اٹھا کے اپنے ملک میں لے آئے. ہمارے ملک میں معاشرتی سطح پہ جو جگہ آج خواتین کو حاصل ہے، آئیڈیا سے کہ 70s کا 70 کی دہائی تک اس سے زیادہ جگہ جو ہے وہ موجود تھی. آج جو معاشرتی تعصب ہے، امتیاز ہے، وہ زیادہ ہے. اور اس کی آپ کو میں مثال پیش کر دیتا ہوں. جیسے ہی کوئی قانون جو ہے ذرا سا عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے نا وہ معمولی سے معمولی مسودہ بل بھی جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، مسودہ قانون پیش ہوتا ہے اسمبلیوں میں، تو اس پہ ایک شور اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ہم اس کی مسلسل اس کی صورتیں دیکھتے ہیں. ہمیں ایکٹیولی افیکٹولی سوسائٹی میں آنا چاہیے اس معاملے پہ کہ عورتوں کو برابری کا معاشرتی اور قانونی درجہ دیے بغیر ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا. اور ہم انصاف پہ مبنی جو توانائی ہے معاشرتی، اسے انلیش نہیں کر سکتے. ہم اس سے محروم ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو 2 دنیاؤں میں بٹا ہوا ہے، اور جہاں پہ جو ہے ہم جب ناانصافی، ایک طرح کی ناانصافی ماننے کا مطلب ہے آپ ہر طرح کی ناانصافی کو قبول کر رہے ہیں. اور یہ جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہے یہ بہت ہی گلیرنگ اگزامپل ہے، بہت ہی گلیرنگ اگزامپل ہے تفریق کی اور اونچ نیچ کی. یہ بنیادی انسانی مساوات کے اصولوں کے منافی. بالکل، بہت شکریہ سر. آپ نے سول سوسائٹی کی جو ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ساری بتائی، وہ اس سے میرے خیال میں ہمارے آڈینس کو بہت روشنائی ملی ہوگی کہ کس طرح عورتوں نے جو ہے اس کے اندر پارٹ لیا ہے پاکستان میں جینڈر ایکوالٹی کے لیے. سر جیسے کہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، تو میڈیا اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
اچھا اور برا دونوں طرح سے ہے. جو جہاں بہت زیادہ تو شکایت میرے جیسے افراد کو ہے پاکستان میں رہتے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ اسٹیریوٹائپس کو ری انفورس کرتا ہے. میں تو کئی دفعہ یہ تجویز دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے محاورے ہیں نا ان کو زبان سے باہر کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ جو زبان و ادب کے اساتذہ ہیں انہیں یہ بات بہت ناگوار گزرے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ محاورے صدیوں پرانی جو فہم تھی جو ہماری فراست اس کی ریفلیکشن ہے, اس کی عکاسی کرتے ہیں. آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ جتنی تبدیل ہو چکی ہے آج ہم وہ اقدار نہیں مان سکتے کہ ہم پنجابی میں محاورے میں کہہ رہے ہوں کہ عورتوں کی عقل ان کے پراندے کے پیچھے ہوتی ہے. اب سرے سے پراندہ ہی نہیں رہا, آپ اسی محاورے سے چمٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یا یہ کہ عورت جو ہے وہ جوتی کے برابر ہوتی ہے, اب یہ کیا محاورہ ہے, اس کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے, یا یہ کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف مظلومیت دکھاتے رہنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مظلومیت دکھانے سے جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنا صحیح کردار ادا کر سکتا ہے. آپ نے اردو انگریزی کے اخبارات اور رسالے اور جرائد اگر دیکھے ہوں تو آپ نے نوٹ کیا کہ جہاں وہ خواتین کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ سوائے ناخن کے اور مہندیوں کے ڈیزائن دکھانے کو کچھ کرتے نہیں. کھانے پینے کی جو وہ ہیں تراکیب جہاں بتائی ہوتی ہے ان کو خواتین کے صفحے پہ رکھ دیا جاتا ہے. جو ہمارے اشتہارات میڈیا پہ دکھائے جاتے ہیں اس پہ آپ دیکھیں صاف نظر آتا ہے کہ کام کی تقسیم یہ ہے کہ عورت اور مرد کے جو ہے الگ الگ سماجی رول ہے. صنفی مساوات سماجی رول میں تفریق ہی کے تو خلاف ہے. عورت اور مرد جو ہے وہ ان کی جسمانی ساخت مختلف ہو سکتی ہے لیکن ان کا سیاسی معاشی اور سماجی کردار ایک ہے. وہ گھر صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, اس گھر میں جو ہے اسی سطح پہ جو ہے وہ مرد بھی اس کی جو ہے وہ ویل بینگ کے لیے اس کو چلانے میں برابر کا ذمہ دار ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارا میڈیا نہیں دکھاتا. رونا دھونا بہت سا دکھا دیتا ہے اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ ایسے رشتے اور ایسی قدریں جن کے جو آنے والی دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے وہ دکھانے سے کیا حاصل ہوگا. میڈیا کا رول ہے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرنا, لوگوں کو اپنے طور طریقوں کو ریوائز کرنے پہ ان پہ دوبارہ سے نظر ثانی کرنے پہ دوبارہ سے سوچنے پہ مجبور کرنا. وہ ہمارا میڈیا اس طرح سے نہیں کر رہا. پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن میں یوتھ جو ہے اس کی بہت ہی بڑی تعداد موجود ہے. تو سر آخر میں چاہوں گی کہ آپ ایک یوتھ کو پیغام ضرور دیں کہ جینڈر ایکوالٹی کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارے ملک میں جو اوسط عمر ہے وہ 22.6 سال ہے اور ہماری کوئی 56% کے قریب آبادی جو ہے وہ یوتھ میں آتی ہے. اور یہ وہ یوتھ ہے جسے اگر ہم صحیح اقدار کی تعلیم دیں تو یہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے. لیکن ابھی اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جس طرح کی تعلیم دی ہے اپنے نوجوانوں کو, طالبات کو بھی اور طالب علموں کو بھی, اس پہ یوتھ اپنا صنفی مساوات کے لیے اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر پا رہی. کیونکہ میں اس کی بہت بڑی اہم وجہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اکیڈیمیا ہے, جو ہمارے اساتذہ ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہماری درس گاہیں اور جو ہمارا میڈیا ہے, ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں, وہ قدامت پسندی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ایک آسان راستہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ ایزی اپلاز اور انڈورسمنٹ موجود ہے سوسائٹی میں, لیکن درسگاہوں کا جو کردار ہے وہ معاشرے کو نئے سرے سے نئے سانچوں میں کی طرف لے جانے کے لیے تیار کرنا ہے. تو یوتھ وہ طبقہ ہوتے ہیں, نوجوان وہ طبقہ ہوتے ہیں جن کے بھی خواب زندہ ہوتے ہیں, جن کے سامنے پوری زندگی بسر کرنے کو ہے. اگر ہم ان کو صحیح اقدار دیتے ہیں اور ایسی وہ اقدار جو انصاف, جو باہم احترام اور جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں تو وہ بہت بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو یہ ہم نے یہ قدریں سکھائی ہی نہیں, تو اس کا ہم مظاہر آئے روز دیکھتے ہیں. میری رائے میں ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کے وسائل کو تعلیم کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیے بلکہ ہمیں تعلیم بھی جو ہے وہ فارورڈ لوکنگ دینی چاہیے. جو گزر چکا زمانہ ہے اس سے ہم صرف اس کا رول وہ ہے جیسے گاڑی میں بیک ویو مرر ہوتا ہے, یہ وہ راستہ ہے جو ہم سفر کر آئے ہیں,
तालीम का काम आगे की तरफ का जो रास्ता है उसको देखना और उसको समझना है। उस जीवन में आपने ठीक फरमाया, यूथ का बहुत अहम किरदार है और यूथ जो है वो हमारे मुल्क में सिनफी मसावत या जेंडर इक्वालिटी के जो असूल हैं, जो ज़ाब्ते हैं, जो अक़दार हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, एक बहुत ही मुफीद और इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। और जो लोग हमें देख रहे हैं, उम्मीद है वो भी इस मौजू के ऊपर गौर करेंगे और पाकिस्तान को एक बेहतर कम्युनिटी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया हम बहुत। सर को और भी आगे डिस्कशंस के लिए इनवाइट करते रहेंगे और ऐसी डिस्कशंस और भी जारी रहेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू।